ناظرین محترم، آج کی رات بڑی برگزیدہ رات ہے، بڑی محترم و مکرم، بڑی مبارک رات ہے، کیونکہ آج کی رات کو جو نسبت حاصل ہے ناظرین محترم، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہے۔ وہ معراج جب ہمارے آقا و مولا سرور کون و مکان نازش ہر دو جہاں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، پھر ساتوں آسماں کی سیر کرتے ہوئے، انبیاء کی امامت کرتے ہوئے، جنت کا نظارہ کرتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور یہاں تک ناظرین بس نہیں، پھر اس سے بھی آگے اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے۔ ناظرین محترم، میں قربان جاؤں کہ میزبان رب کائنات ہے اور مہمان وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ ناظرین محترم، اور اتنی سرعت کے ساتھ گئے کہ بستر گرم تھا، پانی بہہ رہا تھا، کنڈی ہل رہی تھی، اور آپ کے اور میرے آقا و مولا اپنے رب سے ملاقات کر کے، دیدار کر کے آ بھی گئے۔ اور کیوں نہ آ سکتے تھے اتنی سرعت کے ساتھ ملاقات کر کے، جبکہ تخت بلقیس جو کہ اتنی مسافت پر تھا، جس تک پہنچنے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، جس کو لانے کے لیے 1 مہینہ ناظرین چاہیے، اور جو 80 ہاتھ لمبا تھا، جو 60 ہاتھ چوڑا تھا، اور قیمتی سونے چاندی زیورات سے لدا ہوا تھا، وہ تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے کہنے پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقتدی آصف بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر ان کے پلک جھپکنے سے پہلے ان کی قدموں میں لا کر پیش کر سکتا ہے۔ تو یہ مقام ہے تخت بلقیس لانے والا حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقتدی آصف بن برقیہ کا، جو مقتدی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور اس مقتدی کا امام حضرت سلیمان علیہ السلام خود جس امام کا مقتدی ہے، اس کی شان کا عالم کیا ہوگا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کے خدمت گاروں کی۔ ناظرین، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ ناظرین محترم، یاد رکھے گا 2 ہی ایسے دور ہیں جو انتہائی اہم ہیں اس دنیا میں۔ ایک، جب ہمارے آقا و مولا سرور کون و مکان سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، ظاہری طور پہ تو زبان و بیان کا دور تھا، سخنوری کو بڑا اعزاز حاصل تھا، لوگ بیان و شعر و شاعری کو بڑی فوقیت سے دیکھتے تھے۔ تو اس وقت ہمارے آقا کو ہمارے رب نے ایسی کتاب سے نوازا جس کے ایک جملہ کیا، ایک لفظ کی بھی مثل ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اور دوسرا دور قرب قیامت کا دور ہے، جب سائنس نے عروج پانا تھا۔ ناظرین، جب سائنس کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں نے بھی عروج پانا تھا، نئی نئی تھیوریز آنی تھی، ایک تھیوری کے رد میں دوسری تھیوری پیش کی جانی تھی۔ ناظرین محترم، پوری دنیا گلوبل ولیج بننی تھی۔ ناظرین محترم، اس کے بعد لوگوں نے مارس، جوپیٹر، پلیٹو پہ جانے کی تیاریاں کرنی تھی، چاند پر جانے کی بات ہونی تھی۔ تو اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے رب نے دوسرا بڑا معجزہ معراج سے نوازا۔ ناظرین محترم، یاد رکھے گا کہ معراج نے تمام سائنسدانوں کی عقل کو دنگ کر دیا ہے۔ تمام سائنسدان حیران و پریشان ہیں کہ جہاں ان کا خیال نہیں پہنچ سکتا، وہاں ہمارے نبی کے قدم پہنچ گئے۔ تو میں کیوں نہ کہوں کہ معراج محمد نے کیا جو راز افشاں، وہ راز ہواؤں سے خلا پوچھ رہی ہے، اور پھیلائے ہوئے گوشۂ دمان تجسس، ارے سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے، سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ وہ رفعتیں، وہ برکتیں، وہ نعمتیں ہمارے سرکار کو خدا نے دی جو کسی کے ذہن کے کسی خلیے یا کسی کے تخیل و تصور تک نہ پہنچ سکتی تھی، نہ پہنچ سکتی ہیں، نہ پہنچ سکیں گی۔ ناظرین محترم، ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان، ہمارے پروگرام میں مہمان انتہائی خوشگل سناخہ، خوش اہلان سناخہ، جو بڑا میٹھا پڑھنے والے اور بڑا نام اور بڑے خاندان اور بڑے گھرانے سے تعلق رکھنے والے جناب شفیق احمد ہیں، اور میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے پروگرام کے اختتام میں وہ گلائے عقیدت کا نذرانہ پیش کریں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور مجھے اجازت دیجیے اپنے میزبان انوار خان یوسفزئی کو، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، مگر گلائے عقیدت کا نذرانہ جو پیش کریں گے شفیق احمد، اور اس چینل کو اور اس پروگرام کو بھی آپ لائک اور سبسکرائب ضرور کرے گا، کیونکہ آپ جب لائک اور سبسکرائب کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔ میرے دل میں ہے یاد محمد،
میرے دل میں ہے یاد